اور میرے خیال سے کنفائن بھی اسی تک رکھنا چاہیے. لیکن ایک چھوٹی سی بات کی اجازت دے دیجیے گا، کیونکہ ایک فیڈرل منسٹر صاحب یہاں پر ایک بات کر کے چلے گئے اور ان کو سن لینا چاہیے تھا کہ اس کا جواب بھی آ سکتا ہے کہ لک ہو از ٹاکنگ. کہ 91 میں اگر ان کو یاد دلاؤں یا اس کے بعد کی بات دلاؤں، جسٹ فارگیٹ. بات کر لیتے ہیں صحافت کی. تو جیسے ابھی میں کیونکہ موجود تھا اس وقت جب شروع سے بات کی گئی کہ جد و جہد مسلسل ہے، 70 سال سے جد و جہد یہ کی جا رہی ہے کہ آزادی اظہار رائے میسر ہو، اور خاص طور پر پاکستانی صحافت جو ہمیشہ سے انڈر پریشر رہی ہے، اور اس کے لیے گزشتہ 5 دہائیوں سے تو آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے، لیکن اس کا ثمر حاصل نہیں ہو رہا، اور لگ رہا ہے ایسا ہے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں یہ کٹھن سے کٹھن ہوتا چلا جائے گا. تو کیا ایسے ذرائع تلاش کر لیے جائیں کہ جس کے تحت یہ صحافت اور آزادی اظہار رائے آسان اور سہل ہو جائے. حاضرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹورین اور صحافت شاید ایک دوسرے کے لیے نئے اور پرانے کے نام رکھتے ہیں. پرانے وقتوں کو بھی اگر ہم کئی 100 سال پیچھے چلے جائیں تو جو ہسٹری لکھا کرتے تھے وہ بھی زیر عتاب ہی رہتے تھے، اور اس وقت کے بھی جو حکمران تھے، بااثر طبقات تھے، وہ اس وقت کی ہسٹری جو ہے وہ اپنے طرز پر ہی لکھوایا کرتے تھے. اور جد و جہد میرے خیال میں اس وقت ہسٹورین کو بھی جو کرنی تھی وہ کر رہے تھے مسلسل. تو یہ 70 سال نہیں، میں تو کہوں گا 700-800 سال کی جد و جہد ہو گئی ہے. آج بھی آپ جو خبر، جو آرٹیکلز، جو پروگرام نشر کرتے ہیں، لکھتے ہیں اخبارات اور رسائل اور جرائد میں، جو عرصہ دراز سے حکومتوں میں رہے، آج اپوزیشن کا حصہ ہیں، کل پھر حکومتوں میں آ جائیں گے. آج آپ کے فیور کی بات کرتے ہیں، اور جب وہ حکومتوں میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو وہ فیور دینے سے قاصر نظر آتے ہیں. کیا ایسی وجوہات ہیں کہ وہ یہ اختیار، یہ اظہار کا جو آج وہ آپ کے سامنے کر کے جاتے ہیں، کیوں نہیں دینا چاہتے؟ تو سیر اصل بحث تو یہ بھی نہیں کر رہے، اور شاید یہاں پر کوئی بھی نہیں کر پائے گا. تو جو ایک بات یہاں پر ہوئی تھی کہ تمام جتنی بھی یونینز ہیں، ڈیفینیٹلی آپ 2-3 کازز کے اوپر تو ساتھ ہیں، اور باقی چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں ڈفرینس آتا ہو. لیکن یہ جد و جہد چونکہ آپ سب مل کے کر رہے ہیں، تمام پاکستان کی تمام جو جرنلسٹ ایسوسی ایشنز ہیں اور فیڈریشنز ہیں، وہ تمام لوگ ایک جگہ کر رہے ہیں. لیکن میرا سوچنا ایسا ہے کہ اس پہ آپ کو یقیناً کوئی چارٹر تیار کرنا چاہیے، اور یہ جد و جہد آپ کی اگر یکسوئی اور مکمل ہوگی تو وہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے سے ہی ہوگی. سیاسی لوگوں سے سپورٹ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو باتوں سے زیادہ آگے ملے گی، کیونکہ یہ 70 سال آپ سیاسی لوگوں سے ہی بات کرتے رہے ہیں. یہ جو دوسرا ایشو ہے آپ کا، جس ایشو پہ آپ ظاہر ہے کہ جو ایک ویڈیو بھی آپ نے چلائی، اور ایک کرب کی بات ہے کہ اس معاشرے میں چاہے جرنلسٹ ہو، وہ کوئی وکیل ہو، وہ کوئی ٹریڈ یونین سے وابستہ مزدور ہو، اور اگر وہ بے روزگار ہو جائے گا تو اس کے گھر کے اور اس کے مالی معاملات جو ہیں وہ کسی طور پر بھی ایڈریس نہیں ہو سکتے. وہ این جی او کے ذریعے نہیں چلائے جا سکتے، وہ کسی کے ذریعے بھیک لے کے بھی نہیں چلائے جا سکتے. ایک اگر پڑھا لکھا شخص اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کو بننے دیا جانا چاہیے. یہ اقربا پروری ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کے خلاف بات کرنے کے لیے کئی فورمز کے اوپر اس چیز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، لیکن میرے خیال سے لوگ اس پر بھی جو ہے وہ کمپلیٹ بات نہیں کر پاتے. تو اقربا پروری ختم کرنے کے لیے عملی جدوجہد ہے. سیاسی وہ پارٹیز جو اقربا پروری، سرمایہ داری اور ان تمام طاقتوں کے خلاف بات کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ، جیسے پی ایس پی ہے، مصطفیٰ کمال ہیں، وہ ایک جہد مسلسل کے ساتھ عمل میں اترے ہیں، اور اس عمل میں عملی طور پر وہ تمام ایسی
مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کی ترجمانی کر رہے ہیں، نہ صرف اس شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں۔ تو پیغام تو میں انہی کا لے کے آیا ہوں کہ مصطفیٰ کمال اس ملک کی تمام صحافتی برادری کے ساتھ اپنے تمام تر جتنی بھی ان کی ایبلٹیز ہیں اس کے ساتھ وہ موجود ہیں، اور وہ اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جس بھی لیول کے اوپر یہ بات جانی چاہیے اس لیول پہ وہ کرنے کو بھی تیار ہے، اور جس وقت یہ اختیار ای ایس پی کے پاس ہوگا وہ آج اس بات کو بالکل کنفرم کر دوں گا میں ان کے بہاف پر کہ ہم وہ ڈیلیور کرنے کے لیے آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا مسئلہ جو بے روزگاری والا ہے، یا زبیر صاحب ابھی بتائے گئے کہ معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو معیشت کا کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ کیا صحافی نے، وکلا نے، یا اور جو مزدور طبقہ ہے اس نے ٹھیک کرنی ہے؟ یہ معیشت کا بگاڑ ہم تو یہ سنتے آئے کہ جی جب پاکستان، اور پڑھا بھی اس کو، پاکستان بنا تھا تو خوشحالی کی طرف ہی تھا، لیکن ڈکلائننگ پوزیشن کے اوپر آ گیا، اور ڈکلائننگ پوزیشن کے ذمہ دار دوسری طرف اگر جاتے ہیں، جب مارشل لا لگایا جاتا ہے تو سیاستدانوں کو قرار دیا جاتا ہے، اور جب سیاستدان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ مارشل لا کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی ذمہ داری جب تک ہم ختم نہیں کر دیں گے اور ہم اس بات پر متفق نہیں ہو جائیں گے کہ اس ملک کی معیشت، اس ملک کی جو لاوا اس ملک کے اندر عوام کے اندر پکڑا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، اور اس پلیٹ فارم پہ آئے بغیر جو جہد مسلسل آپ کی پچھلے 70 سال سے ہے، یا میرے حساب سے 700 سال سے ہے، وہ اور مزید چلتی رہے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ عام فہم میں اگر بات کریں کہ جی صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی اقدام کرنے کی ضرورت اور وقت آ گیا ہے، تو آپ کا جو عملی اقدام ہے، جو آپ نے دھرنے کی صورت میں، آپ نے پروٹیسٹ کی صورت میں، آپ نے ایجیٹیشن کی صورت میں اختیار کیا ہے، شاید وہی طریقہ جو ہے وہ اس وقت کے حکمرانوں کو زیب دیتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ شاید یہ تمام چیزیں حاصل کر پائیں گے۔ لیکن شاید صرف حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر حکمرانوں کے علاوہ یہاں پر جو جاگیردار اور سرمایہ دار طبقہ ہے ان کے ساتھ بھی آپ کی ایک سٹرگل ہے، اور اس سٹرگل کے دوران میں جو بے روزگاری اور جو لاقانونیت اور جو قسمہ پرسی بالخصوص صحافی برادری کے ساتھ یا جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کا سدباب بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کا سدباب شاید اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، جرنلسٹ اپنے جرنلزم تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن متبادل ذرائع ڈیلیوری بوائے کی صورت میں بھی نہیں ہو سکتے۔ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، آج سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے جرنلزم کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں شاید یہ ٹریننگ کے ادارے اور ٹریننگ سیشنز بھی سٹارٹ کرنے چاہیے، جو نئے آنے والے ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کو اس چیز پر بھی آمادہ کریں کہ اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ آ جاتا ہے، جب پریشر بھی دیا جا رہا ہو، ان کو جاب سے بھی فارغ کیا جا رہا ہو، تو ان کے پاس ایسے متبادل ذرائع ہونے چاہیے کہ وہ اپنے پروفیشن سے دور نہ ہو سکیں، اپنے پروفیشن میں رہ کر جدوجہد کر سکیں، آپ کا ساتھ دے سکے۔ دیکھیں، اصل چیز ہے، گھر کا کچن سیو نہیں ہوگا تو لوگ پھر آپ کے ساتھ بھی جڑنے کے لیے تھوڑا سا ہیل و جلد سے کام لیں گے۔ تو اس فورم سے میں آپ کے ساتھ اور آپ کے تمام کمیونٹی کے ساتھ اعادہ یہ کرتا ہوں کہ ہمارے اختیار میں جتنا کچھ ہے اور جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے، اور صحافی برادری کے ساتھ جو ہے قدم بہ قدم ساتھ رہیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ حسن صابر صاحب، آپ نے